حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان بھائی کو بھوکے کو کھانا کھلائے گا نا، اجر دیکھیں کتنا بڑا اجر میرے پاک نبی نے فرمایا. حضور نے فرمایا جو کسی مسلمان بھائی کو بھوکے کو کھانا کھلائے گا، بھوکے کو کھانا کھلائے گا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے کھانا کھلائے گا. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے کھانا نہیں، جنت کے پھل کھلائے گا. اس کا مطلب ہے جنت میں جائے گا تو پھل کھلائے گا نا. اچھا اس میں ایک اور بڑی بات ہے، پھر حضور نے فرمایا اور جو کسی پیاسے کی پیاس بجھائے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں شراب طہور سے اس کی پیاس بجھائے گا، پاکیزہ شراب سے اس کی پیاس بجھائے گا. اس کا مطلب یہ نکلا اللہ بجھائے گا، یعنی آپ اس کو اندازہ نہیں کر سکتے، کیفیت نہیں آپ محسوس کر سکتے جو صحابہ محسوس کرتے ہیں، جو اولیاء محسوس کرتے ہیں. کیوں آج میں کہوں او جی مجھے شاہ صاحب نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا ہے تو میرے وارے نیارے مفکر اسلام نے پلایا ہے آپ کو، آپ سب خوش ہوتے ہیں جی ہم جنت میں جب جائیں گے آب کوثر میں حضور پانی پلائیں گے، مولا علی کے ہاتھوں سے پانی پئیں گے. ادھر دیکھیں حضور فرما رہے اللہ اسے پھل کھلائے گا، اللہ اسے شراب طہور پلائے گا. جو دنیا میں کسی پیاسے کی پیاس بجھاتا ہے، جو کسی بھوکے کی بھوک مٹاتا ہے، اللہ اسے جنت کے پھل عطا کرتا ہے. یہ اس کے لیے جنہوں نے کھانا بھیجا، جنہوں نے لوگوں کے بھوک مٹانے کے لیے بندوبست کیا، پیاس مٹانے کے لیے بندوبست کیا. یہ حدیث قدسی ہے، یہ یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم، میں جلد یا دیر ظالموں سے بدلہ لے کر رہوں گا. جو کسی پہ ظلم کرتا ہے وہ مت سوچے کہ اس ظلم کا بدلہ مجھے نہیں ملے گا، یا اللہ فوراً لے لے گا یا کچھ دیر بعد لے لے گا. آپ کو دنیا میں اس ظلم کا بدلہ لے کر رہیں گے. اللہ کہتا ہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جو کسی پر ظلم کرے گا میں اسے بدلہ لے کر رہوں گا. یہ الفاظ تو آپ کے لیے نہ بھی ہوں گے لیکن یہ الفاظ ہم سب کے لیے اگلے. حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم جو کسی مظلوم کی مدد کر سکتا ہو، طاقت رکھتا ہو اور وہ بھی اس کی مدد نہ کرے، میں اس سے بھی جلد یا دیر بدلہ لوں گا. طاقت رکھنے کے باوجود، قوت رکھنے کے باوجود اگر آپ مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے تو جلد یا دیر آپ بھی ظالم کے ساتھ شامل ہیں. اپنی رشتہ داری کی وجہ سے آپ نہیں دے رہے، یا آپ کسی بھی تعلق کی وجہ سے اگر آپ مظلوم کا ساتھ نہیں دے رہے، ظالم کے ساتھ کسی تعلق کی وجہ سے، اور اگر آپ ساتھ دے سکتے ہیں اور اس کو بچا سکتے ہیں تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو بچائیں. اور اگلی حدیث بھی آپ سن لیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو صدقہ ہے، جو آپ صدقہ کرتے ہیں، صدقہ واجبی صدقہ بھی ہوتا ہے، فرض صدقہ بھی ہوتا ہے جیسے زکوٰۃ، جیسے عید کی قربانی وغیرہ، یہ سب آپ پہ واجب ہوتا ہے اور یہ واجبات میں آتا ہے اور فرائض میں آتا ہے. چاہے قربانی ہے قربانی، لیکن ہوگی وہ مال کی قربانی جو بھی آپ کرتے ہیں وہ سب صدقے میں آتا ہے. چاہے وہ قربانی ہے، چاہے وہ حقیقہ ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ نفلی ہے، چاہے مسجد کی خدمت ہے، چاہے وہ سادات کی خدمت ہے، امیر کی خدمت ہے، غریب کی خدمت ہے، یہ سب صدقات میں. وہ الگ بات ہے کہ جو واجبی صدقہ ہوتا ہے وہ نہ آپ مسجد میں دیں، نہ جیسے زکوٰۃ کا معاملہ ہے اور جیسے قربانی کا معاملہ ہے کہ وہ آپ کس کس کو دیں اور کہاں کہاں لگا سکتے ہیں، کہاں کہاں نہیں لگا سکتے. اسی طرح وہ، لیکن جو نفلی صدقہ ہے یہ ٹوٹل صدقے کی بات ہو رہی ہے، ٹوٹل ہر قسم کا صدقہ. نفلی صدقہ تو آپ ہر ایک کو دے سکتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ جو صدقہ کرتا ہے نا، صدقہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ جو صدقہ کرتا ہے اس کا صدقہ، حضور فرماتے ہیں اس کو قبر کے عذاب سے بچائے گا. حضور نے فرمایا صدقہ عذاب سے نہیں، الفاظ دوسرے ہیں، الفاظ سنیں. حضور نے فرمایا قبر میں وہ صدقہ اس کو قبر کی گرمی سے بچائے گا. یہ الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، صدقہ تمہیں قبر کی گرمی سے بچائے گا اور وہی صدقہ پھر تمہیں میدان محشر میں تم پہ سایہ فگن ہو جائے گا. محشر کی گرمی سے بچانے والا بھی وہی صدقہ اور
قبر کی گرمی سے بھی بچانے والا وہی صدقہ ہوگا۔ یہ صدقہ آپ کو دونوں جگہوں پہ، کون نہیں چاہتا میں قبر کی گرمی سے محفوظ رہوں، کون نہیں چاہتا میدان محشر کی گرمی سوچیں، وہاں وہ صدقہ تمہیں ٹھنڈک پہنچائے گا۔ کون سا صدقہ؟ جو آپ نے مظلوموں کی، جو آپ نے مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرتے ہوئے کیا ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے جس طرح سے بھی تعاون کیا ہے، دل کھول کے کیا ہے، مالی صورت میں کیا ہے، مالی صورت میں ہی کیا ہے، قدمی صورت میں بھی بعدوں نے جا کر کیا ہے، لیکن مالی صورت میں کیا ہے، اور جتنا بڑھ چڑھ کر کیا ہے، پرانے کپڑوں سے لے کر نئے کپڑوں تک، یا سامان ان کو روزمرہ کا جو ضرورت کی اشیاء ہوتی ہے وہ خرید کر دیا ہے، کھانے پکانے کا سامان وہ ان کا پورا کیا ہے، یا ان کو ٹینٹ کی صورت میں کیا ہے۔ یہ سارے جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب آپ کے نفلی صدقات میں ہیں۔ اور اگر آپ نے زکوٰۃ کی صورت میں کیا ہے تو وہ زکوٰۃ آپ بتا کر دیں کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، تاکہ وہاں کہیں کسی سید کے ہتھے نہ لگے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ آپ بتا کے، اور جس کو دیں بھی اس کو کہیں میں تجھے وکیل بناتا ہوں، ایسے نہیں، اس کو کہیں میں تجھے اپنا وکیل بناتا ہوں۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں جب آپ واجبی دے رہے ہیں، فرضی، یعنی زکوٰۃ تو فرض ہوتی ہے، وہ جب آپ کسی کو دیں تو وہ اس کو وکیل بنا کر بتا کر دیں، تو ایک مسئلہ ہے۔ لیکن بہرحال بات یہ کہ آپ لوگوں نے ابھی یہ جو کیا ہے، یہ جو صدقہ ہے، یہ آپ کو قبر میں بھی ٹھنڈک پہنچائے گا، حشر میں بھی ٹھنڈک پہنچائے گا۔ اگلی حدیث بھی سماعت فرما دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سخی ہوتا ہے، سخاوت کرنے والا ہوتا ہے، سخی سخت اللہ، سخی سخت شخص جو سخاوت کرتا ہے وہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے۔ ایک پھر فرمایا جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے، اور وہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے، اور جنت اس کے قریب ہو جاتا ہے اور جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کا قرب پا لیتا ہے، جنت کے قریب ہو جاتا ہے اور جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ اور جو بخیل کنجوس شخص ہوتا ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور جنت سے دور ہو جاتا ہے اور جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ اگلے الفاظ سخت ہیں، حضور نے فرمایا جو سخی جاہل ہوتا ہے، جاہل سخت بے عمل سخی ہوتا ہے، الفاظ سننا، حدیث کے الفاظ سننا، یہ حضور فرما رہے ہیں جو سخی ہے، سخی ہے، سخاوت کرنے والا ہے، جاہل ہے، سخی ہے، کوئی عبادت گزار نہیں ہے، لیکن ایک کنجوس بخیل عبادت گزار شخص ہے، اللہ کو یہ سخی جاہل بندہ عبادت گزار کنجوس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہوتا ہے، یہ سخی ہے اگرچہ جاہل ہے، لیکن اس سخی کو اللہ تعالیٰ اس عبادت گزار سے، اس عابد سے جو کنجوس ہے، جو بخیل ہے، اس سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ بندہ جو دل کھول کر اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے۔ اور اس حدیث کو میں رہنے دیتا ہوں، لیکن عرض کرنے کا، یہ ساری حدیثیں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پر بھی امتحانات آئیں گے، ابھی ان پر امتحانات ہیں، ہم پر بھی امتحانات ہیں کہ ہم لوگ کتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، ہم لوگ کتنا، میں نے دیکھا ہے وہاں میں بھی چور بازار ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم جب وہاں پر پہنچے، جب میں گیا ہوا تھا، ابھی میں جا رہا ہوں، آج سے میں یہاں جمعے کے لیے میں رک گیا تھا، میں نے کہا آیا ہوں تو اب جمعہ پورا کر کے جاؤں، ورنہ کل نکلنا تھا نوشیرہ کی طرف اور چار صدا کی طرف۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم جب وہاں پر پہنچے ہیں